دنیا کے نقشے پر نظر دوڑائیں تو خلیج فارس میں آپ کو جزیرہ نما یہ چھوٹا سا ملک قطر دیکھنے کو ملے گا۔ رقبے کے اعتبار سے اگر ممالک کی لسٹ مرتب کی جائے تو اس میں 164ویں نمبر پر آتا ہے۔ قطر کے شمال سے جنوب تک لمبائی صرف 190 کلومیٹرز ہے، یعنی اسلام آباد سے لاہور کے فاصلے سے بھی کم، جبکہ اس کی چوڑائی بمشکل 90 کلومیٹرز ہے۔ جغرافیائی اعتبار سے یہ اپنا واحد زمینی بارڈر صرف سعودی عرب کے ساتھ شیئر کرتا ہے۔ اس کے جنوب مشرق میں متحدہ عرب امارات، شمال مغرب میں بحرین اور خلیج فارس کے عین اس پار شمال میں ایران واقع ہے۔ دوستو، رقبے میں چھوٹا ہونے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ قطر کا عالمی اثر و رسوخ بھی چھوٹا یا کم ہے۔ گلوبل سٹیج پر قطر ایک سفارتی اور معاشی پاور ہاؤس مانا جاتا ہے۔ بین الاقوامی تنازعات میں ایک اہم ثالث یعنی میڈییٹر کا کردار ادا کرنے سے لے کر 2022 میں فیفا ورلڈ کپ کی میزبانی کرنے والا واحد مشرق وسطیٰ کے ملک بننے تک قطر نے خود کو پوری دنیا میں منوایا ہے۔ فیکس GDP کے اعتبار سے یہ دنیا کے امیر ترین ممالک کی صف میں کھڑا ہے۔ قطر میں 13 امریکن اور یورپین یونیورسٹیز کے کیمپسز بھی موجود ہیں۔ امریکن ملٹری کی سب سے اہم کمانڈ سینٹ کام کا فارورڈ ہیڈ کوارٹر بھی قطر ہی میں موجود ہے، جسے حالیہ جنگ میں ایران نے اچھا خاصا نقصان بھی پہنچایا ہے۔ اس چھوٹی سی ریاست کی بے پناہ طاقت کا راز دراصل اس کی زمین اور سمندر میں چھپا ہے۔ یہ ملک دنیا کے تیسرے سب سے بڑے گیس اور 14ویں سب سے بڑے آئل ریزروز کا مالک ہے۔ قطر کی آبادی تقریباً 32 لاکھ نفوس پر مشتمل ہے، لیکن یہاں دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ عرب امارات، بحرین اور خطے کے دوسرے ممالک کویت وغیرہ کی طرح قطر میں بھی 90% آبادی مقامی نہیں بلکہ غیر ملکیوں یعنی ایکسپیٹریٹس پر مشتمل ہے۔ اس ملک کی تعمیر و ترقی اور معیشت کو چلانے والوں کی اکثریت انڈین، بنگالی، مصری، نیپالی اور پاکستانی تارکین وطن پر مشتمل ہے۔ ایسے میں پھر دوستو ذہن میں سوالات ضرور ابھرتے ہیں کہ ایک ایسا ملک جس کی اپنی مقامی آبادی بھی آٹے میں نمک کے برابر ہے، وہ ایک آزاد اور طاقتور ریاست کے طور پر کیسے وجود میں آ گیا اور کیسے اپنا وجود برقرار بھی اس نے رکھا ہوا ہے، جبکہ اس کی سرحدیں براہ راست سعودی عرب سے بھی ملتی ہیں۔ تو یہ اتنے بڑے ملک سعودی عرب کا حصہ کیوں نہ بن سکا، یا سعودی عرب نے اس کو اپنا حصہ کیوں نہ بنا لیا، یا پھر بالکل پڑوس میں ہونے کے باوجود یہ متحدہ عرب امارات UAE کی کوئی ریاست کیوں نہ بن پایا؟ کیا کبھی ایسا کوئی خیال بھی زیر غور آیا کہ قطر متحدہ عرب امارات کا ہی حصہ بن جائے؟ آئیے دوستو یہ سب جانتے ہیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے دوستو، اگر آپ نے بگ سوچو کو سبسکرائب نہیں کر رکھا تو اس طرح کی معلوماتی اور ریسرچ سے بھرپور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمیں سبسکرائب ضرور کر لیں۔ اگر ہم قطر کی تاریخ کے اوراق پلٹیں تو زمانہ قدیم میں یہ خطہ ساسانی اور فارسی سلطنتوں کے زیر اثر رہا۔ 7ویں صدی عیسوی میں یہ علاقہ اسلامی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ اپنے محل وقوع کی وجہ سے قطر کی زمین ہمیشہ ہی سے بڑی اہمیت کی حامل رہی، لیکن اس کی اصل پہچان دو چیزیں بنی، ایک یہاں کے اعلیٰ نسل کے عربی گھوڑے اور دوسرا موتیوں کی تجارت۔ اموی اور عباسی ادوار حکومت میں قطر موتیوں کی تجارت کا مرکز بن چکا تھا اور اس کے موتیوں کی ڈیمانڈ پوری دنیا میں تھی۔ وقت گزرتا گیا اور 16ویں صدی میں جب یورپی طاقتوں نے تجارتی راستوں پر قبضے کے لیے سمندروں کا رخ کیا تو 1521 میں پرتگالی اس خطے میں آئے۔ انہوں نے موتیوں کی منافع بخش تجارت پر قبضہ جما لیا، لیکن ان کا یہ تسلط زیادہ دیر نہ چل پایا۔ 1602 میں پرتگیز کو قریبی علاقے بحرین سے تو نکال دیا گیا، لیکن خطے کے کچھ علاقوں بشمول قطر میں ان کا اثر و رسوخ 1650 کی دہائی تک یعنی 17ویں صدی کے وسط تک قائم رہا۔ بالآخر پرتگالیوں کے جانے کے بعد عرب کے ایک طاقتور قبائلی اتحاد بنی خالد نے اس خطے پر اپنا حق ملکیت قائم کر لیا۔ یہ قبیلہ سعودی ریجن نجد اور الحصا کے علاقوں سے آیا تھا اور دہائیوں تک قطر پر ان کا کنٹرول رہا، لیکن 18ویں صدی کے آخر تک ان کا بھی زوال شروع ہو گیا، کیونکہ عین اسی وقت خطے میں ایک نئی طاقت یعنی آل سعود کی پہلی سعودی ریاست فرسٹ سعودی اسٹیٹ ابھر کر سامنے آ رہی تھی۔ اب خلیج فارس کا سیاسی نقشہ
نقشہ تیزی سے بدل رہا تھا۔ 18ویں صدی کے اوائل میں بنی عتبہ قبیلے کی ایک شاخ الخلیفہ خاندان، جو آج بحرین کے حکمران ہیں، نجد کے سخت حالات اور قحط سے تنگ آ کر ہجرت کر پہلے کویت پہنچی۔ وہاں کچھ عرصہ گزارنے کے بعد 1766 میں الخلیفہ خاندان نے قطر کے شمال مغربی ساحل کا رخ کیا اور الزبارہ کے مقام پر اپنا قلعہ اور ایک شاندار تجارتی مرکز قائم کیا۔ 1783 میں اسی الزبارہ سے خلیفہ خاندان نے ایک بحری مہم شروع کی اور پڑوس میں موجود بحرین پر حملہ کر کے وہاں سے پرشینز کو نکال باہر کیا اور بحرین پر قبضہ جما لیا۔ الخلیفہ خاندان نے اپنا دارالحکومت تو بحرین منتقل کر لیا، لیکن قطر پر اپنا کنٹرول اور ملکیت کا حق برقرار رکھا۔ انہوں نے قطر کے معاملات چلانے اور ٹیکس وغیرہ اکٹھا کرنے کے لیے اپنا گورنر بھی قطر میں لگا دیا۔ اسی دور میں نجد ہی سے ہجرت کر کے آنے والا ایک اور طاقتور خاندان، جس کا تعلق بنو تمیم قبیلے سے تھا، قطر کے اندرونی اور مشرقی ساحلی علاقوں دوحہ وغیرہ میں اپنی جڑیں مضبوط کر رہا تھا۔ یہ تھا آل ثانی التھانی خاندان، جو آج قطر کے حکمران ہیں۔ دوسری جانب 19ویں صدی تک برٹش سلطنت کا اثر و رسوخ اس خطے میں تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ برطانیہ کو یہاں ریتلی زمینوں سے تو کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، اسے صرف ہندوستان تک اپنے سمندری تجارتی راستوں کی حفاظت درکار تھی۔ برٹش بحری جہازوں کو قزاقوں سے بچانے کے لیے برطانیہ نے 1853 میں خلیج کے حکمرانوں کے ساتھ سمندری امن کا ایک معاہدہ ٹریٹی آف میری ٹائم پیس سائن کیا تھا۔ یہ معاہدہ دراصل برطانیہ اور خلیجی ساحلوں کے عرب شیوخ کے درمیان طے پایا تھا، جس کے تحت سمندر میں ہر قسم کی قبائلی جنگوں اور تنازعات پر ہمیشہ کے لیے مکمل پابندی لگا دی گئی تھی۔ اس وقت تک برطانیہ کی نظر میں قطر کی کوئی خاص الگ سے حیثیت نہیں تھی، وہ اسے بحرین ہی کا ایک ماتحت علاقہ تسلیم کیا کرتا تھا۔ لیکن 1860 کی دہائی میں وہ جنگ چھڑی جس نے قطر کی ایک الگ ملک کے طور پر بنیاد رکھ دی۔ دراصل قطر کے مقامی قبائل الخلیفہ خاندان کے گورنر کی طرف سے لگائے گئے ٹیکسز اور ناروا سلوک کی وجہ سے تنگ تھے۔ ایک تنازع کے دوران جب بحرینی گورنر نے مقامی قطریوں پر ظلم کیا اور انہیں سزائیں دیں تو الثانی خاندان کی قیادت میں قطریوں نے گورنر اور بحرینی سپاہیوں پر دھاوا بول دیا اور گورنر بمشکل جان بچا کر بھاگ گئے۔ اس بغاوت کو کچلنے اور معاملات طے کرنے کے بہانے بحرین کے حکمران نے قطریوں کے رہنما جاسم بن محمد الثانی کو بحرین بلایا، لیکن وہاں پہنچنے پر انہیں بجائے مذاکرات کرنے کے دھوکے سے قید کر لیا گیا۔ اس گرفتاری پر 1867 اور 1868 میں قطر اور بحرین کے درمیان جنگ ہوئی، جس میں دونوں اطراف کا جانی اور مالی نقصان ہوا۔ جنگ میں ابو ظبی نے بھی بحرین کی سائڈ لی، دونوں نے مل کر دوحہ اور الوقرہ کو تباہ کر دیا۔ سمندر میں ہونے والی جنگ نے برطانیہ کے 1850 کی دہائی کے سمندری امن معاہدے کی دھجیاں اڑا دی تھیں۔ سمندری راستوں کو خطرے میں دیکھ کر گلف میں تعینات برٹش ریزیڈنٹ لیفٹیننٹ کرنل لوئس پیلی فوراً حرکت میں آئے۔ انہوں نے اس کشیدگی کا ذمہ دار بحرین کو ٹھہرایا۔ لوئس پیلی نے نہ صرف بحرین پر بھاری جرمانہ عائد کیا بلکہ بحرینی حکمران محمد بن خلیفہ کو اقتدار سے برطرف کر کے ان کے بھائی علی بن خلیفہ کو نیا حکمران بھی اپوائنٹ کر دیا۔ لیکن سب سے اہم تاریخی قدم جو لوئس پیلی نے اٹھایا وہ یہ تھا کہ انہوں نے محمد بن الثانی یعنی جاسم الثانی کے والد کے ساتھ 1868 میں ایک الگ معاہدہ سائن کیا۔ اس برطانوی معاہدے نے پہلی بار قطر کو بحرین کے تسلط سے آزاد اور بطور ایک الگ سیاسی اکائی کے طور پر تسلیم کیا، اور یوں تاریخی طور پر قطر کی بطور ایک الگ سیاسی اکائی کے بنیاد پڑ گئی۔ اب قطر کے حکمران آل ثانی خاندان کے سامنے دو بڑے چیلنجز تھے، ایک طرف برٹش سلطنت کا بڑھتا ہوا کنٹرول اور دوسری طرف سے نجد سے تیزی سے ابھرتی اور پھیلتی ہوئی طاقتور سعودی ریاست یعنی آل سعود۔ قطری حکمرانوں نے یہاں کمال مہارت اور دانش مندی کا ثبوت دیا۔ خطے میں طاقت کا توازن برقرار رکھنے کے لیے انہوں نے 1871 میں سلطنت عثمانیہ کو دعوت دی کہ وہ دوحہ میں اپنی ملٹری چھاؤنی قائم کر لیں۔ عثمانیوں کی اس چھاؤنی نے قطر کے لیے ایک ڈھال کا کام کیا، جس کی وجہ سے برطانیہ نے بھی بہت زیادہ مداخلت نہیں کی اور آل سعود کے خلاف بھی انہیں کسی حد تک تحفظ مل گیا۔ جہاں تک ابھرتی ہوئی سعودی ریاست کا تعلق ہے تو قطر نے بڑی دانش مندی سے خود کو ان کے حملوں سے بچائے رکھا۔ قطری قبائل نے وقتی طور پر سعودیوں کو زکوٰۃ بھی ادا کی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انہوں نے مذہبی طور پر خود کو آل سعود کے قریب کر لیا، یعنی انہوں نے وہابی مکتبہ فکر کو اپنا لیا۔ اس حکمت عملی کی وجہ سے سعودی ریاست کے پاس قطر پر حملہ کرنے کا کوئی جواز ہی باقی نہ رہا۔ اس
اس دور میں قطری حکمرانوں کا عثمانیوں، برطانویوں اور سعودیوں کو ایک دوسرے کے خلاف بڑی مہارت سے استعمال کرنا ہی وہ اصل وجہ تھی کہ قطر اپنی الگ اور آزاد شناخت آنے والی دہائیوں اور صدیوں میں برقرار رکھنے میں کامیاب رہا۔ 20ویں صدی کے اوائل میں سلطنت عثمانیہ، جو کہ پہلے ہی سے بہت سے بحرانوں کا شکار تھی، کئی محاذوں پر لڑتے لڑتے مزید کمزور پڑ چکی تھی۔ 1913 میں اینگلو اوٹومن کنونشن، یعنی وہ معاہدہ جو برطانیہ اور خلافت عثمانیہ کے درمیان ہوا تھا، اس معاہدے میں برطانیہ کے کنٹرول میں قطر کو تسلیم کیا گیا۔ اس کے بعد جنگ عظیم اول کا آغاز ہو گیا، لیکن اب چونکہ عثمانی اس قابل نہیں تھے کہ قطر کی حفاظت کر سکیں، لہذا اپنی ریاست کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے قطر کے حکمران شیخ عبداللہ بن جاسم آل ثانی نے 1916 میں اب برطانیہ کے ساتھ ایک معاہدہ کر لیا۔ اس معاہدے کے تحت قطر باقاعدہ طور پر ایک برطانوی پروٹیکٹوریٹ اسٹیٹ بن گیا، یعنی سمندری اور زمینی حملوں سے قطر کے دفاع کی ذمہ داری اور خارجہ پالیسی اب برطانیہ کے پاس جا چکی تھی۔ اور خلافت عثمانیہ تو ظاہر ہے ہم جانتے ہی ہیں کہ جنگ عظیم اول کے بعد ختم ہو گئی تھی۔ دوستو، آج سے ایک صدی قبل کے قطریوں کی معاشی حالت کی اگر بات کریں تو یہ آج جیسا کوئی امیر ملک نہیں تھا۔ یہاں کے لوگوں کی زندگی انتہائی سخت تھی، ان کا گزر بسر سمندر سے وابستہ تھا، وہ مچھلیاں پکڑتے اور قدرتی موتی وغیرہ سمندر سے نکالتے تھے۔ موتیوں کی یہ تجارت قطر کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی سی حیثیت رکھتی تھی، لیکن 1920 اور 30 کی دہائیوں میں قطر پر ایک بڑا معاشی بحران ٹوٹ پڑا۔ ہوا کچھ یوں کہ جاپان نے مصنوعی موتی بنانا شروع کر دیے تو عالمی مارکیٹ میں سستے اور خوبصورت جاپانی موتی اب دستیاب ہونے لگے۔ اس کے نتیجے میں خلیج کے قدرتی موتیوں کا کاروبار تقریباً مکمل طور پر ختم ہو گیا۔ قطر کی معیشت بیٹھ گئی، شدید غربت پھیل گئی اور بہت سے قطری روزگار کی تلاش میں پڑوسی ممالک ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ لیکن قطری تاریخ ایک اور ٹرن لینے والی تھی۔ جس وقت قطری عوام موتیوں کی تجارت تباہ ہونے کی وجہ سے غربت کی چکی میں پس رہے تھے، عین اسی وقت یہاں قابض برطانیہ قطر کے صحراؤں کی خاک چھان رہا تھا۔ برٹش کو اندازہ تھا کہ قطر میں تیل موجود ہو سکتا ہے۔ 1939 میں قطر کے مغربی ساحل دخان کے علاقے میں تیل کے ذخائر بالآخر دریافت ہو گئے، تاہم قطری عوام اس تیل کا فوری فائدہ نہ اٹھا سکے۔ وجہ یہ تھی کہ عین اسی وقت دوسری جنگ عظیم شروع ہو چکی تھی، جس کے باعث بڑے پیمانے پر تیل نکالنا اور اسے ایکسپورٹ کرنا ممکن نہیں تھا۔ قطر کے لیے تیل کی اصل دولت کے دروازے جنگ عظیم دوم ختم ہونے کے بعد 1949 اور 50 میں کھلے، جب باقاعدہ طور پر خام تیل کی برآمد یہاں سے شروع ہوئی۔ تیل کی آمدنی کا زیادہ فائدہ تو برطانیہ ہی اٹھاتا رہا، لیکن آئل ریونیوز قطریوں کی کایا پلٹنے میں بھی مددگار ثابت ہوئی۔ وقت گزرتا گیا اور پھر 1968 میں خلیج کی سیاست میں ایک بہت بڑا موڑ آیا۔ برطانیہ جو دوسری جنگ عظیم کے بعد معاشی طور پر کمزور ہو چکا تھا، اس نے اعلان کر دیا کہ وہ 1971 تک خلیج سے اپنی تمام فوجیں نکال لے گا اور تمام پروٹیکٹریٹ معاہدے ان تمام شیخ اور خلیجی ریاستوں سے ختم کر دے گا۔ برطانیہ کے انخلاء کے اعلان کے بعد خلیج کی چھوٹی ریاستوں کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ برٹش افواج کے جانے کے بعد بڑی پڑوسی طاقتیں جیسا کہ ایران یا سعودی عرب ان پر قبضہ ہی نہ کر لیں۔ اس صورتحال میں یہ آئیڈیا پیش کیا گیا کہ گلف کی 9 ریاستیں مل کر ایک فیڈریشن یا اتحاد بنا لیں۔ ان 9 ریاستوں میں موجودہ متحدہ عرب امارات یعنی UAE کی 7 ریاستوں کے علاوہ بحرین اور قطر شامل تھے۔ اس آئیڈیا پر خلیجی ریاستوں کے درمیان ورکنگ بھی کسی حد تک ہوئی۔ کئی مہینوں تک اس اتحاد کو بنانے کے لیے میٹنگز ہوتی رہیں، لیکن یہ منصوبہ کامیاب نہ ہو سکا۔ اختلافات اس بات پر تھے کہ اس نئے ملک کا دار حکومت کہاں ہوگا، اقتدار کی تقسیم کیسے ہوگی اور کس ریاست کو کتنی نمائندگی ملے گی۔ قطر اور بحرین کو محسوس ہوا کہ اس فیڈریشن میں ان کے مفادات محفوظ نہیں، چنانچہ ان اختلافات کے باعث بحرین اور قطر اس اتحاد سے الگ ہو گئے، جبکہ باقی 7 ریاستوں نے مل کر متحدہ عرب امارات یعنی UAE بنا لیا۔ فیڈریشن کا حصہ نہ بننے کے فیصلے کے بعد بالآخر ستمبر 1971 میں قطر ایک آزاد خود مختار ریاست بن گیا۔ یاد رہے کہ اسی
سال قطر کے شمال میں سمندری ریجن میں دنیا کے سب سے بڑے گیس فیلڈ کی دریافت بھی ہوئی۔ اسی فیلڈ کی بدولت آج تیل کی بجائے LNG قطر کی سب سے بڑی ایکسپورٹ ہے۔ آزادی کے بعد قطر نے تیزی سے ترقی کا سفر شروع کیا، لیکن پڑوسی ملک بحرین کے ساتھ اس کا ایک پرانا سرحدی تنازع ابھی بھی باقی تھا۔ یہ تنازع ہوار آئلینڈز پر تھا، جو جغرافیائی طور پر قطر کے ساحل کے بالکل قریب واقع ہیں، لیکن بحرین ان پر اپنا حق جتاتا تھا۔ دراصل 1939 میں جب یہ دونوں علاقے برٹش کنٹرول میں تھے تو برطانیہ نے ان جزائر کا کنٹرول بحرین کو دے دیا تھا۔ دہائیوں تک یہ سرحدی اور سمندری تنازع چلتا رہا۔ 1991 میں قطر نے یہ معاملہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں اٹھایا۔ بالآخر 2001 میں ICJ نے ہوار جزائر باقاعدہ طور پر بحرین کو دے دیے، کیونکہ عدالت نے پرانے برطانوی فیصلے کو قانونی طور پر درست مان لیا۔ تاہم اس فیصلے کا قطر کو ایک بڑا فائدہ یہ ہوا کہ سمندری حدود کا ہمیشہ کے لیے تعین ہو گیا، جس کے بعد قطر کے لیے اپنے سمندر میں موجود گیس کے بے پناہ خزانوں کو نکالنا اور ایکسپورٹ کرنا ممکن ہو گیا۔ دوستو، قطر کی جدید تاریخ میں 1995 کا سال بہت اہم ہے، جب شیخ حماد بن خلیفہ الثانی نے اقتدار سنبھالا۔ انہوں نے قطر کو ایک عالمی طاقت بنانے کے لیے ملٹری کی بجائے سافٹ پاور کا استعمال شروع کیا اور 1996 میں الجزیرہ نیٹ ورک کی بنیاد رکھی۔ الجزیرہ نے خطے کے حکمرانوں، بادشاہتوں اور ایسی پالیسیز پر کڑی تنقید بھی کی جن پر عرب دنیا میں بات کرنے پر پابندی تھی۔ الجزیرہ بلا شبہ عرب دنیا کے مقابلے میں نسبتاً آزاد ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ قطری حکومت پر یہ تنقید ہرگز نہیں کرتا۔ اسے قطر کی خارجہ پالیسی کا ایک طاقتور ہتھیار بھی سمجھا جاتا ہے۔ 2013 میں شیخ حماد نے عرب بادشاہتوں کی تاریخ کے برعکس ایک مختلف قدم اٹھایا اور خود ہی رضاکارانہ طور پر اقتدار اپنے نوجوان بیٹے موجودہ امیر شیخ تمیم بن حماد کے حوالے کر دیا۔ لیکن نئے امیر کو 2017 میں بدترین سفارتی بحران کا سامنا کرنا پڑا۔ قطر کی آزاد خارجہ پالیسی، اخوان المسلمین کی حمایت، ایران سے تجارتی تعلقات اور الجزیرہ کی نشریات سے خفا ہو کر سعودی عرب، UAE، بحرین اور مصر نے قطر کا مکمل بائیکاٹ کر دیا۔ دباؤ بڑھانے کے لیے 2018 میں سعودی عرب نے سرحد پر سلوا کینال کھود کر قطر کو مکمل جزیرہ بنانے کا دھمکی آمیز منصوبہ تک پیش کر دیا، لیکن قطر نے کمال اسٹریٹجک خاموشی اپنائی، ترکی اور ایران سے تعلقات بڑھا کر اس مشکل دور کو بالآخر گزار لیا۔ بالآخر 2021 میں یہ بائیکاٹ ختم ہوا اور سلوا کینال کا منصوبہ بھی سرد خانے کی نظر ہو گیا۔ اس شدید سفارتی تنہائی کے باوجود قطر نے دنیا کے اہم ترین ثالث کا کردار انتہائی شاندار طریقے سے تب بھی نبھایا، چاہے 2020 کا امریکہ طالبان دوحہ معاہدہ ہو، حماس اسرائیل جنگ بندی یا امریکہ اور ایران کے درمیان قیدیوں کا تبادلہ۔ قطر کی اسی سافٹ پاور کا سب سے بڑا شاہکار 2022 کا فیفا ورلڈ کپ بھی ہے۔ میزبانی کے لیے رشوت کے الزامات اور پھر تیاریوں کے دوران مزدوروں کے حقوق کی خلاف ورزیوں جیسی شدید مغربی تنقید کے باوجود قطر نے تاریخ کا مہنگا اور کامیاب ترین ورلڈ کپ منعقد کروا کر اپنی انتظامی صلاحیت کا لوہا منوا لیا۔ مختصراً یہ کہ موتیوں کی تجارت سے شروع ہونے والا یہ چھوٹا سا صحرائی ملک آج اپنی گیس، سفارتکاری اور سافٹ پاور کے دم پر دنیا کی ایک ایسی طاقت بن چکا ہے جسے نظر انداز کرنا اب کسی کے لیے بھی ممکن نہیں رہا۔ دوستو، قطر کے وجود آنے کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں، اور اس طرح کی دلچسپ اور معلومات سے بھرپور ویڈیوز آئندہ بھی دیکھنے کے لیے بگ سوچو کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ شکریہ۔